ماہین کو تسلی ہوئی کہ وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے تانبے کے سکے کو دیکھا۔ مہندی کے نقشے نے اسے اسی سکے کی طرف اشارہ کیا تھا اور اب لائبریری میں آنے کے بعد سکے کی علامت اس کے بازو پر بنے نقشے سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ مایا کی ڈائری یاد کرتے ہوئے ماہین نے اسے دوبارہ نکالا۔ ایک صفحے پر اسی سکے جیسی علامت کے ساتھ ایک پیچیدہ پہیلی لکھی ہوئی تھی۔ پہیلی کچھ یوں تھی: خوشبو کا گھر، جہاں علم کی پناہ، وہاں تم پاؤ گی ایک ایسی نگاہ، جسے صرف دیکھے وہ جس کی ہو وفا، اندھیرے میں چمکے دی روشن لو۔ ماہین نے سوچا، خوشبو کا گھر تو وہی پرانا بازار تھا جہاں سے میں نے یہ سکہ لیا تھا، لیکن وہاں تم پاؤ گی ایک ایسی نگاہ اور اندھیرے میں چمکے دی روشن لو کا کیا مطلب تھا؟ اس نے غور سے سکے کو دیکھا۔ تانبے کا سکہ پرانا اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اسے اپنی قمیض سے رگڑ کر صاف کیا تو سکے کے کنارے پر ایک انتہائی باریک اور تقریباً غیر مرئی نقشہ ابھرا۔ یہ نقش ایک آنکھ جیسا تھا، لیکن عام آنکھ نہیں، بلکہ ایک ایسی آنکھ جس سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اسے یاد آیا کہ مایا نے ڈائری میں ایسے ہی ایک روشن نقش کا ذکر کیا تھا جو صرف خاص روشنی میں نظر آتا ہے۔ ماہین نے فوراً اپنے موبائل کی فلیش لائٹ نکالی اور اسے سکے پر ڈالا۔ جیسے ہی روشنی اس آنکھ نما نقش پر پڑی، نقش ایک مدھم سبز روشنی سے چمک اٹھا۔ روشنی کی یہ کرن سیدھی کمرے کی ایک دیوار پر پڑی جہاں پہلے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب روشنی پڑتے ہی دیوار پر مہندی کا ایک نیا پیچیدہ ڈیزائن ابھرنے لگا، جیسے وہ دیوار میں ہی چھپا ہوا ہو۔ یہ ایک نیا نقشہ تھا جو پہلے والے سے زیادہ پیچیدہ اور وسیع تھا۔ ماہین کو احساس ہوا کہ یہ سکہ صرف ایک اشارہ نہیں تھا، بلکہ ایک کلید تھا جو اسے مزید گہرے رازوں تک پہنچا رہا تھا۔ اب اس کے پاس دو نقشے تھے، ایک اس کے بازو پر جو شہر کی ظاہری ساخت کی عکاسی کرتا تھا، اور دوسرا یہ نقشہ جو لائبریری کی دیوار پر ظاہر ہوا تھا اور جو غالباً اس زیر زمین دنیا یا کسی اور پوشیدہ مقام کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ماہین کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مایا نے یہ ساری نشانیاں اتنی گہرائی میں کیوں چھپائی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ علم غلط ہاتھوں میں پڑے، اور اس نے ہر قدم پر ایک نئی پہیلی چھوڑی تاکہ صرف وہی شخص آگے بڑھ سکے جس میں حقیقی لگن اور سمجھ ہو۔ اب اس کے پاس نہ صرف ایک نقشہ تھا، بلکہ ان پراسرار تعاقب کرنے والوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی تھی۔ ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لائبریری میں مزید وقت گزارے گی تاکہ مایا کی ڈائری میں چھپے مزید اشاروں کو سمجھ سکے اور اس نئے نقشے کی گہرائیوں میں اتر سکے۔ دیوار پر ابھرا ہوا مہندی کا نقشہ بہت پیچیدہ تھا۔ اس میں کوئی عمارتیں یا گلیاں نہیں تھیں، بلکہ غیر معروف علامتیں اور تاریکی میں چھپے نقطے تھے۔ ماہین نے ڈائری کے ایک حصے میں پڑھا کہ یہ نقشہ ستاروں کی پوزیشنوں، زمین کے مقناطیسی میدانوں اور مہندی کی نباتاتی خصوصیات کو ملا کر بنایا گیا۔ مایا نے ڈائری میں ایک خاص قسم کی خوش پتیوں کا ذکر کیا تھا جو لائبریری میں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ مایا کا کہنا تھا کہ یہ پتیاں اس نقشے کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد کریں گی۔